اور یہ جو لہولہان کیریکٹر کھڑے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی نے ان پر خنجر مارا ہے، ان سے کسی کو شکایت ہے جو کسی نے ان پر حملہ کیا ہے، یہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ تو اپنے مخالفین سے بھی ہنس کے ملتے ہیں، یہ تو ظالموں کے لیے بھی رحم دل ہیں۔ ان کے سر سے پیر تک جو زخم ہیں یہ وہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے جب بھی کوئی خنجر اسلام پر مارا یہ فوراً سامنے آ گئے اور وہ خنجر ان کے لگ گیا، اسلام بچ گیا۔ تو آج جو اسلام تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہے یہ ان لہو لہان کرداروں کی دین ہے، ورنہ یہ سارے حربے اسلام پر ہوتے، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ آن کے اسلام کو بچا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر تاریخ ہے 1400 سال کی، یہ مختصر تاریخ ہے 1400 سال کی، جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سنانے کی کوشش کی۔ ملوکیت ہمیشہ ظلم کرتی رہی، ناانصافی کرتی رہی، زیادتی کرتی رہی۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو سنایا کہ عالم اسلام کے سارے مفکر، سارے دانشور، سارے عالم اس حقیقت کو تسلیم کر چکے کہ رسول اللہ کے 30 برس کے بعد اسلام بہرحال ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور اس وقت سے جو ملوکیت کا سلسلہ چلا تو آج تک وہ سلسلہ اسلام میں جاری ہے، اور بادشاہوں کے اپنے کردار اور بادشاہوں کی اپنی سیرتیں، چاہے وہ 1400 برس پہلے کی سیرتیں ہوں یا 1200 برس پہلے کی سیرتیں ہوں یا 1000 برس پہلے کی سیرتیں ہوں یا 800 برس یا 600 برس یا 400 برس یا 200 برس یا آج، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی عالم اسلام کا وہی حال ہے، خطا معاف، جو آج سے 1400 برس پہلے تھا۔ ماسس کی کوئی آواز نہ کل تھی نہ آج ہے، سربراہوں کے فیصلے طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر، بموں کے زور پر نافذ کر دیے جاتے ہیں اور وہی نافذ رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سربراہ نہ کل بدلے تھے نہ آج بدلے، اور دین میں اس کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ سنیے گا، اس کے نتیجے میں دین میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسلام ٹکڑوں میں بٹ کے انتشار کا شکار ہو گیا۔ جب اللہ ایک ہے، جب رسول ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب کعبہ ایک ہے، تو مسلمانوں میں نظریات کا اختلاف کیسا؟ ساری ملت ایک کیوں نہیں رہی جب سب کچھ ایک ہے؟ جب سب کچھ ایک ہے تو انتشار کیسا؟
عزیزان گرامی، جب ننھے ننھے ذرے مل جاتے ہیں تو پہاڑ کہلاتا ہے، اور جب منتشر ہو جاتے ہیں تو ڈیزرٹ بن جاتا ہے۔ جب عمارت کا سامان منتشر ہوتا ہے تو ملبہ کہلاتا ہے، جب وہی منظم ہو جاتا ہے تو محل کہلاتا ہے۔ اور کیا ہم نے، جب ننھے ننھے قطروں میں بکھر جائے تو شبنم ہے، جب یکجا ہو جائے تو سمندر ہے۔ اللہ نے جو دین بھیجا اس کے اندر مسلمانوں کو دعوت اتحاد دی اور اتحاد کا فارمولہ بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ملت مسلمہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ خدا کے اس اعلان کے ساتھ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ، ملت مسلمہ کو ملوکیت نے پہاڑ کے بدلے ریگستان بنا دیا، ملت مسلمہ کو ملوکیت نے محل کے بدلے ملبہ بنا دیا، ملت مسلمہ کو ملوکیت نے اس سمندر کے بدلے جس میں بڑے سے بڑا غرق ہو جائے وہ شبنم بنا دیا جو سفید آقاؤں کے مزاج سے ہوا میں اڑی جا رہی ہے۔ جی میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھداروں کے لیے۔ کیا آپ کا دل ان حالات پر نہیں روتا؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ مذہب جب ملوکیت میں بدلا، ریلیجن جب امپائر میں تبدیل ہوا تو انجام یہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کا راز کیا تھا؟ آج کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آج کی سویلائزڈ دنیا کا ایک مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ٹرین کا ڈریلمنٹ ہو جائے، 100-200 آدمی مر جائیں، یا کہیں کوئی ٹکراؤ ہو جائے، کلیش ہو جائے آپس میں ایک شہر کے رہنے والوں میں، اور 10-5 آدمی 20 آدمی مر جائیں، کہیں کوئی اور اسی طریقے کا کوئی انٹورڈ سچویشن پیدا ہو جائے، کوئی نامناسب شکل کہیں کچھ ہو جائے، کسی معاملے میں کوئی بڑا غبن ہو جائے، کوئی بڑا امپیزلمنٹ ہو جائے، کوئی بڑی کمپنی جس میں لوگوں کا کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہو ڈوب جائے، تو فوراً ایک سوال ہوتا ہے، انکوائری ہونا چاہیے۔ انکوائری ہونا چاہیے، اس کے لیے انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے انکوائری ہونا چاہیے۔ کیا ریزن تھا جو یہاں کلیش ہو گیا آپس میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں؟ کس کی غلطی تھی جو گاڑی ڈریل ہو گئی جس کے نتیجے میں اتنے آدمی مر گئے، کیجولٹیز ہو گئی؟ کون گڑبڑ کر گیا کہ جو اتنی بڑی کمپنی جس میں اتنا لوگوں کا پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ
بزنس بیٹھ گیا, پیسہ لوگوں کا ڈوب گیا, بہت سے لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو تھی وہ اس میں ختم ہو گئی. اس کی انکوائری ہونا چاہیے, تحقیقات ہونا چاہیے. انکوائری بیٹھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے انکوائری ہو, سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے انکوائری ہو. ڈپارٹمنٹل انکوائری سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے. جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں, تھوڑا شعور رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انکوائری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بس ہم بھی اسی مہذب دنیا کے باشندے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا رسول جو اللہ کا آخری میسج لے کے آیا تھا, اس کے دنیا سے جانے کے بعد کل 30 برس کے بعد اس کا نظام ملوکیت میں تبدیل ہو گیا. اس کے ریزن کیا تھے؟ انکوائری ہو.